السلام علیکم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک مسجد ہے جہاں پہ تراویح کی نماز چل رہی ہے اور پیچھے بیٹھ کے بچے جو ہیں وہ IPL میچ دیکھ رہے ہیں. تو میرے بھائیو، آپ کو پتہ ہے کہ IPL کے میچ کے دوران کبھی کبھی ایسے میچ چل رہا ہے تو اسی کے دوران بہت ساری لڑکیاں بہت کم لباس پہن کے ناچنے آ جاتی ہیں. تو میرے بھائیو، جب IPL چل رہی ہے تو چیئرز گرل کا ڈینس بھی چلتا ہوگا اور وہ بھی یہ لوگ بچے جو ہیں وہ دیکھتے ہوں گے. تو مسجد میں بیٹھ کے IPL دیکھ رہے ہیں اور اس طریقے کا جو ہے چیئرز گرل کا ڈینس بھی بیچ میں آ جاتا ہوگا. تو میرے بھائیو، مسجد میں کیا کیا کرنا جائز ہے اور کیا کیا ناجائز ہے وہ آج ہمیں بتائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اس کو سوشلی ریزالو. اچھا، مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں ہو سکتی، یہ عموماً کہا جاتا ہے، اور وہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہم جب نبوی زندگی دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہر کام مسجد میں ہو رہا ہے. مطلب اگر کوئی ہجرت کر کے بھی آ رہا ہے تو مسجد میں پہلے حاضر ہو رہا ہے، غیر مسلم بھی آ رہا ہے مسجد میں آ رہا ہے، جنگوں کے بارے میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں مسجد میں ہو رہی ہیں، ہر کام مسجد میں ہو رہا ہے. یہاں ہمیں دنیا کا کوئی چیز ہم ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. سر، جنگوں کے بارے میں اگر ڈسکشن ہو رہی ہے نا تو یہ کوئی فلموں کے بارے میں تو ڈسکشن نہیں ہو رہی نا. ٹھیک ہے نا، اس کا فرق بھی دیکھیں. دوسرا، یہ روایتیں بہت کمزور ہیں جو پیش کی جاتی ہیں. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، یہ جعلی روایتیں ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ مسجد کا ایک پروٹوکول ہے، مسجد کا احترام ہے. صحیح بخاری مسلم حدیث ہے، جو پیاز کھائے ہماری مسجد سے دور رہے. تو ظاہر ہے کہ مسجد میں اس کی یعنی آپ نے صفائی کا اہتمام کرنا ہے. اور اعتکاف والے جس طرح ادھم مچاتے ہیں مسجدوں کے اندر، وہ تو اس چیز کی متقاضی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ایمفسائز کیا جائے کہ مسجد کا احترام ہونا چاہیے اور مسجد کی صفائی. اور صرف مسجد میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس کی صفائی نہیں، مسجد کا ٹوائلٹ بھی صاف رکھنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں ٹوائلٹ جو ہے یہ اس میں خیر ہے. مسجد کے ٹوائلٹ کو بھی صحیح طریقے سے صاف نہ کرنا، ایک بندے نے یوز کیا ہے وہ بھی گناہ گار ہو رہا ہے. ظاہر ہے وہ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے. مسجد میں بیٹھ کر کس قسم کی باتیں کرنا جائز ہے؟ مسجد میں ہر وہ بات کرنا جائز ہے کہ جو شرعی یعنی حدود کے اندر جائز ہے. مطلب دنیاوی بات میں بھی اگر کسی کی اصلاح کر رہے ہیں، کسی کی دلجوئی کر رہے ہیں، یہ بھی ثواب کا کام کرنا چاہیے. اصحاب صفا یہی کیا کرتے تھے نا. نہیں، وہ تو کہتے ہیں دنیا کی بات نہیں، وہ اس طرح ہے نا، وہ آپ سے سامنے وہ دنیا کی باتیں آپ سمجھیں وہ کون سی ہیں. جیسے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو کوئی اپنی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرے، تم اس کو کہو کہ اللہ کرے تمہیں چیز نہ ملے. کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے تو نہیں بنائی گئی ہیں نا کہ مسجد کو آپ منڈی بازار بنا لیں. جس طرح آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں نا، تو اگر گاؤں میں کوئی سبزی بیچنے والا آتا ہے تو مسجد کے اسپیکر سے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ وہ فلانا آ گیا جو سبزی لے لو دیکھو جا کے. تو مسجد کو پھر اس طرح تو نا اس کو ایک اماجگاہ بنا لیا جائے. اس حوالے سے اس کا پروٹوکول ڈیکورم برقرار تو رہنا چاہیے. اچھا، مسجد میں کھانا پینا کر سسکتے ہیں؟ ہاں، کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. اچھا، یہ ساری چیزیں تو منع ہوتی ہیں مسجد میں. باہر منع آپ کے لیے ہوتی ہے. علماء دیکھیں مسجد میں کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تو صحیح ہے. اب آپ کے لیے منع ہے یار. یہ ساری آپ ڈگری لیں جا کے علماء سے. یہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں اس وقت جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوں اور کہہ دیں نویت سنت. وہ یہ تو جعلی باتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. نویت سنت الاعتکاف کہنے سے کیا ہے، جب آپ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مسجد میں آپ جتنا وقت گزارتے ہیں وہ اعتکاف میں آٹومیٹکلی شمار ہوتا ہے. آپ وضو کرتے ہوئے کہتے ہیں نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے عشاء کی نماز کے، وہ جو آپ کر رہے ہیں اسی کی طرح. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے گویا وہ نماز میں ہے. اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا، صرف وضو کر کے مسجد میں بیٹھ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وہ نماز کی حالت میں. اس طرح ایک بندہ مسجد میں آ گیا ہے تو وہ اعتکاف میں خود بخود اس کو ثواب مسجد میں بیٹھنے کا مل رہا ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو. مسجد میں خود بیٹھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور مسجد میں بیٹھنے کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری کوئی نہیں ہے. ہاں، غسل والا معاملہ ہے کہ بے غسلہ مسجد میں نہیں رہ سکتا. وہی نا کہ 3 چیزیں مثال کے طور پہ کھانا، سونا، دنیاوی باتیں کرنا ناجائز تھیں، حرام تھیں. آپ نے کہا نویت سنت الاعتکاف ساری چیزیں جائز ہو. وہ یہ تو انہوں نے بنایا نا دعوت اسلامی والوں نے، اس کے بغیر ہی جائز ہے. لیکن مسجد کا احترام بھی ہونا، مطلب مسجد میں سوتے وقت نیچے کو بسترا بچھانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مسجد کی صف ناپاک ہو جائے. تو یہ سارے ایشوز کو بھی پیرلل میں ریزالو. اچھا، مسجد کے اندر ہی ایک حصے کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ مدرسہ ہے، یہاں بچے آ کے پڑھتے ہیں. ادھر دن میں کیا ہوتا ہے، سب جگہ لائٹ گئی ہوئی ہے، وہاں پہ سب پنکھے کھول کے سو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسجد کا حصہ ہی نہیں ہے، ادھر وہ چیز کوئی بھی لاگو نہیں کرتے. کیا اس طرح کرنا صحیح ہے کہ ایک حصے کو انہوں نے اناؤنس کر دیا؟ میں اب اس میں کیا کامنٹس کروں؟ مجھ سے تو آپ دینی مسئلے ہی پوچھیں.
کوئی کیا کرتا ہے, وہ لائٹیں آف کرتا ہے, چھوڑ. اچھا مصلی پہ اگلا سوال ہے سر کہ ہمارے ہاں ایک اہل حدیث مسجد میں جمعے کے دن چند غربا نے چندے کی اپیل کی تو مسجد کے خطیب نے ان غربا کو ڈانٹ پلاتے ہوئے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنے سے منع فرمایا ہے. کیا ان کا یہ اجتہاد درست ہے؟ اجتہاد تو غلط ہے. نبی علیہ السلام نے گمشدہ چیزوں کا اعلان تو کرنے سے منع فرمایا, لیکن مسجد میں بھیک مانگنے سے کہیں منع نہیں کیا. صحیح. یہ فقہ حنفی میں بھی ہے کہ اگر آپ مسجد میں 1 روپیہ کسی کو غلطی سے بھی دے دیتے ہیں بھیک مانگنے والے کو, تو باہر آ کے آپ 70 روپے دیں گے تو تب آپ کا کفارہ ادا ہوگا. تو سر یہ باتیں جب آپ چندہ بٹور رہے ہوتے ہیں, جمعے کے خطبوں میں آگے کاغذ پھیر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ اس غریب خطیب کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہی آپ کو یہ خیال آتا ہے تو کہتے ہیں دین کی مدد ہو رہی ہے. تو دین کی مدد صرف مدرسوں کی اور غریب خطباء کی اور امام مسجدوں کی مدد ہے, اور باقی غریبوں کی مدد نہیں ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو تم کہو کہ اللہ کرے تجھے وہ چیز نہ ملے, کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں. تو یہ تو جینولی سمجھ آتی ہے بھئی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اسی کا ایک طریق جو ہے وہ جامعہ ترمذی میں ہے, اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ تم یہ کہو کہ تمہیں وہ چیز نہ ملے, اور ساتھ یہ الفاظ ہے کہ اگر مسجد میں کوئی خرید و فروخت کرے تو اس کو کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے نفع نہ دے, کہ مسجدیں جو ہیں وہ بازار کے لیے تو نہیں بنائے گئے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ چیزیں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ بازار ہے. ناپسندیدہ سے مراد یہ ہے کہ وہاں صرف ضرورت کے لیے جایا جائے. جیسے کہ ٹوائلٹ میں آپ جا کے لیٹ تو نہیں سکتے نا, صرف ضرورت کے لیے جائیں گے. بالکل صحیح. ٹوائلٹ بھی کوئی پسندیدہ جگہ تو نہیں ہے نا, صرف ضرورت کے تحت ہی جایا جاتا ہے. کوئی بھی ذی شعور شخص وہاں پہ زیادہ وقت گزارنا پسند نہیں کرے گا. تو اس حوالے سے تھا. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے جو پیاز کھاتا ہے وہ مسجد سے دور رہے. مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ آپ مسجدوں میں بدبودار چیز, نہیں, مسجد کا ایک پروٹوکول ہے. اب رہا وہاں پہ کوئی غریب آدمی اپیل کرتا ہے تو اس کا ڈیکورم ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اپیل کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو امام مسجد اسے یہ کہہ دے کہ بھئی آپ دروازے پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو ملے گا. اس کو ڈانٹے نا. قرآن پاک میں تو نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اگر آپ کے پاس کوئی سائل ہے آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر تم سے کوئی غریب مانگتا ہی ہے نا تو تم اگر اسے کچھ دے نہیں سکتے کم از کم جھڑکو مت, ٹھیک ہے نا, بس آپ ریکویسٹ کر لیں. یہاں پہ خطیب کیا ہوتے ہیں وہ جھڑکنا اس لیے شروع کر دیتے ہیں کہ اگر اس کی مدد کر دی تو ہمارے چندہ باکس میں نہیں ڈال کے جائیں گے. بالکل صحیح. پیچھے انٹینشن یہ ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی غریب ہے اور واقعی اس کا جینون کیس ہے, وہ خطیب کا کام ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ کروائے. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, آپ ان کے جمعے کے خطبے سنیں نا تو ہر جمعے کے خطبے میں وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے تھے ایک بندہ غریب آیا باہر, اس کی مدد کر دیں. یہ کتابیں بیچنے والا آیا ہوا ہے, دینی کتابیں باہر اس نے لگائی ہوئی ہیں, اس کی بھی مدد ہو جائے گی, آپ یہ کتابیں دینی خرید لیں اس سے. اس طرح کی یعنی وہ ترغیب دلا دیتے تھے. زبردست. اور یہ سنت بھی ہے. دیکھیں صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے. نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نیو مسلمز آئے, کسی کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں, کسی کے کپڑے پورے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی حالت بھی ایسی ہے جیسے ان کے فاقے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا دل پسیج گیا. صحابہ کہتے ہیں آپ کا چہرے مبارک کا رنگ فک ہو گیا. آپ بڑے سینسٹیو تھے, نبی بڑے سینسٹیو ہوا کرتے. جیسے آپ نے اگر نبیوں کی پریکٹیکل سینسٹیوٹی چیک کرنی ہے تو چھوٹے بچوں کو دیکھیں. چھوٹے بچوں کے اندر مکاری نہیں نہ ہوتی. چھوٹی سی بات پہ کس طرح آنسو ان کی آنکھوں میں آ جاتے ہیں. بڑے تو اتنے ڈیٹ ہیں کہ وہ روتے ہی نہیں ہیں. بچے پل میں روتے ہیں اور پل میں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ان کو ایک مجلس میں 50 دفعہ رلانا چاہیں نا رلا سکتے ہیں. بڑے بندے کو آپ 1 یا 2 دفعے رلائیں گے, اس کے آنسو ہی ختم ہو جائیں گے. بچہ دیکھا کتنا سینسٹیو ہوتا ہے. پھر اس کا چہرے کا فوراً اس کو ذرا سی دھمکی لگا دیں, اس کے چہرے کو آپ نظر آتا ہے. جن کے بچے ہیں وہ یہ ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں, ان کے اندر وہ والی چیز ڈومیننٹ نہیں ہوتی. انبیاء اکرام جو ہے نا وہ بھی بڑے معصوم ہوتے ہیں. ان کو جو جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے, ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی, اور آپ جب کوئی چیز کوئی آپ کو ناگوار گزرتی تو ہم آپ کے چہرے سے اندازہ لگا لیتے تھے. یعنی آپ علیہ السلام کو اپنے چہرے کے ایکسپریشنز کے اوپر بھی اختیار کوئی نہیں تھا, فوراً ابرپٹ ہوتا تھا. چھوٹے بچوں کو بھی آپ دیکھیں نا, فوراً ابرپٹ رسپانس ہوتا ہے. روتے روتے آپ خوشخبری سنائیں ہنسنا شروع کر دیں گے. بڑا بندہ تو نہیں ایسے کرتا. اور اسی وقت آپ کو اور خبر سنائیں پھر رونا شروع کر دیں گے.
جتنی بار چاہیں جیسے آپ سٹارٹ کر سکتے نا, کیونکہ وہ بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں, انبیاء کرام بھی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا چہرہ فک ہو گیا. آپ علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلا کے کہا اذان دو. نماز کا ٹائم تھا, آپ نے اذان دلوائی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, ممبر لگایا گیا. سب سے پہلے آپ نے سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کی. کیا لوگوں اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, پھر اس جان سے اس کا جوڑا بنایا, یعنی سیدنا آدم سے سیدہ حوا, پھر ان دونوں کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین پر پھیلا دیے. اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی وجہ سے تم رحمی رشتوں کا خیال رکھتے ہو. پھر آپ علیہ السلام نے وہ سورۃ الحشر کی آیت تلاوت کی کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے, یعنی اللہ کے ڈیوائن بینک میں مال صدقہ کیا ہے کہ. پھر آپ فرمایا صدقہ کرو خواہ کھجور ہی کر دو, اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو. تو اب یہ ترغیب دلائی تو لوگ اپنے گھروں کو گئے, کوئی کھجوریں لے کے آ رہا ہے, جس کے بعد جو چیز تھی جو لے کے آ رہا ہے. ایک انصاری اٹھا, وہ گھر گیا, اس نے ایک بڑا سا بورا لیا, اس کے اندر اس نے اپنے گھر کا اچھا خاصا سامان ڈال کے. سر یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے پاس وہی بورے ہی ہوا کرتے تھے, سر بڑی سبسسٹنس لیول پہ لائف گزر رہی تھی. آپ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام پہ فلم بنائی ہے ایران والوں نے, اس کو آپ دیکھ کے ایک چیز کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگلے زمانے کتنے اچھے تھے کہ صرف 2 وقت کا دانے پورا ہونا یہ ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی تھی, اور میٹھا پانی. گندم اگاتے تھے, چپ کر کے کھاتے تھے. یہ آج کل جو عذاب پڑا ہوا ہے, کراچی والے پنڈی نوکری کرنے آئے ہوئے ہیں, پنڈی والے کراچی گئے ہوئے ہیں نوکری کرنے کے لیے, یہ عذاب نہیں تھے اس وقت. اپنے اپنے علاقوں میں اپنا اگایا, کھایا, اپنا وقت پاس کیا. پھر وہ دن بھی اللہ کے لیے اویلیبل ہوتا تھا. اس لیے وہ شفاق احمد صاحب کہتے تھے دعا کرو یار یہ پٹرول ہے دوبارہ زمین ہی بڑھ جائے تو دنیا سکون ہو جائے گا. حقیقت بات ہے, پٹرول اگر زمین میں چلا جائے سکون آ جائے گا. یعنی کراچی والے کراچی کی غذا ہی کھایا کریں گے. اب کراچی کی مچھلی یہاں بھی آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو ادھر والے اپنے ادھر کی جو مرغیاں وہ کھایا کریں گے, اپنے اپنے علاقے کی غذا کھائیں. تو وہ پورا بورا جناب بھر کے, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, وہ صحابی لے کے آئے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں وہ اتنا وزنی تھا کہ وہ بڑی مشکل سے ہی اٹھا رہا تھا, گھسیٹتا لڑکھڑاتا ہوا مسجد کے سین میں لا کے اس نے رکھا. جب وہ بورا دیکھا نا تو باقی صحابہ کرام کو بھی ترغیب ہوئی. لوگ پھر اپنے گھروں میں گئے, زیادہ سامان لا کے رکھا. تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کے لیے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا, اور جو عمل کر رہے ہوں گے ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کی برائی کا وبال اس پہ ہوگا, اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. یہ جو ہمارے بریلوی بھائی وہ اچھی بدعت اور بری بدعت میں پیش, اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن. اچھا طریقہ, جیسے میں کہتا ہوں یہ بخاری مسلم لکھنا اسلام میں اچھا طریقہ ہے. حدیثوں کے سافٹ ویئرز بنانا اچھا طریقہ ہے. حدیثیں تو وہی ہیں نا, ایک طریقہ اڈاپٹ کیا گیا. ہوائی جہاز پہ سفر کرنا اچھا طریقہ ہے کہ آج ہم حج کتنا آسان ہے. آپ امیجن کریں کہ 4 مہینے کی آپ کو پیدل جانا پڑے, جس میں آپ بیمار بھی ہوں. 4 مہینے کے آپ کو روٹی پانی کا بھی حساب کتاب رکھنا پڑے, اور اس کی بجائے 4 گھنٹے کی فلائٹ اسلام آباد سے آپ جدہ پہنچ جائیں. تو یہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آسانی ہے نا, ایک اسلام میں اچھا طریقہ جاری ہوا ہے نا. لیکن حج کی رسومات وہی ہیں. 7 چکر آج بھی آپ نے کاٹنا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ چکر کم زیادہ ہو گئے. اور جمرات پہ آپ نے وہ کنکریاں آج بھی مارنی ہے. یہ نہیں کہ وہ کنکریاں ختم ہو گئی ہیں. احرام آج بھی آپ نے باندھنا ہے. یہ نہیں کہ احرام ختم ہو گیا. اسلام میں اچھے طریقے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے آسانی ہو گئی ہے. ایئر کنڈیشن بسیں آ گئی ہیں. پہلے لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے. آپ پاکستان بننے سے پہلے حج کی کتابیں اٹھائیں نا تو لکھا ہوگا کہ جدے سے مکے کا سفر 2 دن اور 1 رات کا ہے اونٹ پہ. کتنا؟ 2 دن 1 رات. سر 2 دن 1 رات ریگستان میں اونٹ پہ بیٹھنا, ساتھ آپ کے ساتھ عورتیں بھی ہوں, اور یہ بھی خطرہ لگاؤ کہ راستے میں بدو لوٹ لیں گے, جان کا خطرہ بھی لگا ہوا ہو. اسی لیے پرانے زمانے میں لوگ حج کرنے جاتے تھے نا تو زیادہ تر لوگ مدینہ شریف نہیں جاتے تھے, کیونکہ وہ تو پھر 15 دن کا سفر ہوتا تھا, اور پھر راستے میں وہ قافلے بھی لوٹ لیتے. اسی لیے احمد صاحب بریلوی صاحب نے جو اپنے سفر حج کی پوری ایک نظم لکھی ہے نا, بڑی زبردست, بڑی اردو لنگوسٹک کا شاہکار ہے. تو اس میں کہتے ہیں لوگ ہمیں ڈراتے ہیں کہ مدینہ جو ہے خطر کی راہ ہے. وہ کہتے ہیں خطر کی ہے تو شفاعت کی راہ ہے. وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے بڑے لوگوں نے ڈرایا لیکن میں مدینہ ضرور جاؤں گا.
تو یہ یعنی وہاں کی صورتحال اس زمانے کے اندر ہوا کرتی تھی. اور آج یعنی میں یعنی کئی دفعہ میری حرمین حاضری ہوئی ہے تو 50 منٹ لگتے ہیں موٹر وے کے اوپر جدے سے مکے پہنچتے ہوئے. سر کدھر 50 منٹ اور کدھر جو ہے وہ 2 دن اور 1 رات کا سفر. تو روحانیت تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہوگی بیچاروں کی. بالکل گرمی، پیاس، صاحبان تلاش کرنا. ٹھیک ہے نا. یہاں تو ہمارے مسجد کی یو پی ایس خراب ہو تو روحانیت خراب ہو جاتی ہے. صحیح بات. 2 مچھر کاٹ رہے تو روحانیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن سر روحانیت اس وقت ختم نہیں ہوتی تھی, اس وقت روحانیت باقی تھی. ٹھیک ہے. یہ ہمیں سال پسندی نے نا اس طرف لگا دیا. بہرحال ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ نے بینیفٹ تو دینا تھا نا. نبی علیہ السلام سے زمانہ دور ہوا ہے, لوگ فتنوں کا زیادہ شکار ہوئے تو اللہ نے آسانیاں بھی زیادہ کر دی. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی ہے کہ دین پہ چلنا آسان ہو گیا. آپ دیکھیں پہلے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ صحابہ کرام نے وہ سورج کے آگے بادل آ گئے نا تو وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیا, بعد میں سورج نکل آیا. تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہے پھر نبی علیہ السلام نے ہمیں قضا کرائی. آج آپ سوچ سکتے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں سورج گرہن بھی لگ جائے روزہ ہم نے ٹائم پہ کھولنا ہے, کیونکہ گھڑی ہیں, پرو مسلم ہے, سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں, غلطی کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی. غلطی آپ جان بوجھ کے ہی کریں گے. بالکل صحیح. اور پھر کتنا آپ ایکوریسی کے ساتھ معاملات کو چل سکتے ہیں. تو میرے بھائیو سنا آپ نے, ویڈیو دیکھا, مسجد میں کیا کیا کرنا جائز ہے اور کیا کیا نہیں کرنا جائز نہیں ہے. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور جو پہلے والے ویڈیو جو بچے IPL دیکھ رہے تھے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.